ایٹم بم دنیا کا وہ واحد بھیانک ہتھیار جو لاکھوں لوگوں کو جلا کر ان کی ہڈیوں اور گوشت کو پگھلا کر انہیں بھاپ بنا کر غائب کر سکتا ہے، اور وہ بھی پلک جھپکنے سے پہلے۔ یعنی ایسی سچویشن میں زندہ بچنے کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہیں، لیکن اس کے باوجود کیا کوئی ایسا سیف وے آؤٹ ہے جس کو استعمال کرتے ہوئے انسان ایٹمی دھماکے والی جگہ سے بچ نکلے؟ لیکن یہ سب جاننے کے لیے آپ کو کچھ پوائنٹس کو سمجھنا پڑے گا۔ ایٹمی حملے کے فوراً بعد آپ کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے، آپ کو کن کن چیزوں کی ضرورت محسوس ہوگی، خود کو زندہ رکھنے کے لیے آپ کے پاس کتنے سیکنڈز ہوں گے، کیونکہ منٹوں کی بات کو تو کنسیڈر کرنا ہی غلط ہے، کیونکہ اس طرح کی صورتحال میں سب کچھ اتنا سپیڈلی ہو رہا ہوتا ہے کہ انسان کا دماغ سمجھنے سے قاصر ہوتا ہے۔ ڈیولپڈ کنٹریز نے تو اپنے ریسورسز کو استعمال کرتے ہوئے انڈر گراؤنڈ بنکرز بنا رکھے ہیں، جہاں انسان کی ضرورت کی تمام اشیاء آسانی سے میسر ہوتی ہیں، نیز ایک شارٹ ٹرم شیلٹر ہومز اویلیبل ہوتے ہیں۔ لیکن سوال تو یہ ہے کہ اگر آپ کا تعلق ایک ڈیولپڈ کنٹری سے نہیں ہے تو آپ خود کو کیسے بچا سکتے ہیں؟ ایٹم بم کا طریقہ سمجھنے کے لیے پہلے ہمیں اس ویڈیو میں ایک جنگی ماحول کو امیجن کرنا ہوگا۔ فرض کریں کہ آپ اسی شہر میں ہیں جس پر ایٹمی حملہ ہونے والا ہے۔ آپ اگر خود کو ایٹمی حملے سے بچانے کے لیے کچھ کر سکتے ہیں تو یہ وہی وقت ہے۔ آپ کو جو بھی کرنا ہے جلدی کرنا ہے، کیونکہ ایٹم بم گرتے ہی وقت آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا، اور اگر خوش قسمتی سے وقت ملا بھی تو وہ ہوں گے نینو سیکنڈز، یعنی سیکنڈ سے بھی کم وقت، یا پھر زیادہ سے زیادہ چند سیکنڈز۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی ایٹمی حملے میں زندہ بچے گا تو وہ وہی ہوگا جس نے پہلے سے تیاری کر رکھی ہوگی۔ اب یہ تیاری کیا ہوگی، آئیں اس کا پتہ لگاتے ہیں۔ ایٹم بم کیا چیز ہوتی ہے، اس سے کیسے قیامت برپا ہو سکتی ہے، اس بات کا پتہ جاپانیوں کو پہلی بار تب چلا جب 6 اگست 1945 کو ہیروشیما کو بیبی ایٹم بام سے تباہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ جاپانیوں کو تو ایٹم بام سے بچنے کے لیے کوئی طریقہ نہ ملا، لیکن دنیا اب بہت جدید ہو گئی ہے، لہٰذا جنگ کے دوران سیفٹی میئرز لے کر موت کو شکست دینے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ فرض کریں جنگ اب اپنے آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہے، دشمن فوج کو آپ کے علاقے پر نیوکلیر اٹیک کرنے کے لیے سگنل دیا جا چکا ہو۔ اس صورتحال میں آپ کے پاس بچے ہیں ایٹمی حملے سے پہلے کے چند دن، لیکن خود کو ایک سیف پلیس پر شفٹ کرنے کے لیے یہ چند ہی آپ کے لیے کافی ہوں گے۔ سب سے پہلے آپ کو اپنے لیے نیچرل شیلٹرز یعنی قدرتی پناہ گاہ تلاش کرنا ہوگی، لیکن اگر آپ ایک ایسے علاقے میں رہتے ہیں جہاں سرنگیں اور غار نہیں ہیں تو پھر زمین کے نیچے بنکر بنانا ہی آپ کے لیے بہترین آپشن ہے۔ آپ کو زیر زمین ایک موٹی دیواروں والا کمرہ بنانا ہوگا تاکہ ایٹمی دھماکے کے بعد لوگ جس آگ اور تابکاری سے مر رہے ہوں گے آپ اس سے بچ سکیں۔ نیوکلیر بنکرز یا پھر جان بچانے والا کمرہ تیار کرنے کے بعد اب باری آتی ہے اس سامان کی جو آپ اپنے ساتھ لے کر جائیں گے، اور اگلے کئی دن آپ کو وہاں ہی گزارنے ہوں گے۔ آپ کو اپنے لیے خشک خوراک اور صاف پانی کی مناسب مقدار ذخیرہ کرنے کے ساتھ ساتھ حفاظتی لباس کا بندوبست بھی کرنا ہوگا۔ زیر زمین بنائے گئے بنکر میں آپ کو ضرورت پڑے گی لائٹس، وقت گزارنے کے لیے کتابیں، اور موجودہ صورتحال کی جانکاری کے لیے ایک ریڈیو، فرسٹ ایڈ کٹ اور ضرورت کی چند اور اشیاء۔ بنکر میں آپ پکنک منانے کے لیے تو آئے نہیں ہیں، لہٰذا آپ کو ایک بات کا خیال رکھنا پڑے گا کہ آپ کو کچھ دنوں کے لیے فاسٹ فوڈ، چپلی کباب، بریانی اور گوشت سے بنی تمام چیزوں کو بھولنا پڑے گا۔ ان کی جگہ پر آپ کو ڈرائی فروٹس، سبزیاں، پھل یا پھر سادہ چاول استعمال کرنے ہوں گے جن میں کوئی مسالہ نہ ہو، تاکہ آپ ایسیڈیٹی اور دیگر مسائل سے دوچار نہ ہوں۔ ایٹمی حملہ ہونے سے چند گھنٹے پہلے
اگر کوئی شخص ایسی جگہ موجود ہے جہاں ایٹمی حملہ ہونے میں صرف چند گھنٹے ہی باقی ہیں تو وہ پھر اپنی کہانی ختم ہی سمجھے۔ لیکن اگر قسمت اس پر مہربان ہوئی تو زندگی اسے اس شہر سے نکال کر کہیں اور لے جائے گی، نہیں تو اسے بھی مرنا ہوگا۔ ان تمام لوگوں کے ساتھ ریڈیشنز یا ہیٹ ویو سے مریں گے، کیونکہ ایٹم بم کے پھٹتے ہی فیشن ری ایکشن ہوتا ہے جس کے نتیجے میں نیوکلیر ٹوٹ جاتا ہے، اور یہاں سے آغاز ہوتا ہے نہ ختم ہونے والی ہیٹ ویو کا، جو چین ری ایکشن سے وجود میں آتی ہے۔ چین ری ایکشن کے نتیجے میں بہت زیادہ توانائی ایک ساتھ خارج ہوتی ہے جو تباہی کا باعث بنتی ہے۔ اس توانائی میں شدید دھماکہ، شدید حرارت اور تابکاری شامل ہوتی ہے، جو کہ انتہائی تباہ کن ہتھیار ہے، اور یوں اس پروسیس سے انسانیت کو بڑے پیمانے پر تباہ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن کہتے ہیں کہ ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ ایٹمی حملے سے صرف چند گھنٹے قبل بھی جان بچانے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ یہ وہ وقت ہوگا کہ آپ بنکر بنانے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہوں گے۔ ایسی سچویشن میں آپ کو انڈر گراؤنڈ شیلٹرز یا گھر کے انر رومز میں پناہ لینی پڑے گی، جس میں زندہ بچنے کے چانسز بہت کم ہیں۔ ایٹمی حملے سے چند منٹ پہلے ایٹمی حملے سے اگر چند منٹ پہلے آپ اپنے زیر زمین بنکر میں موجود ہیں تو آپ اونچی عمارتوں اور لوگوں کے عالی شان گھروں کی نسبت کہیں زیادہ قیمتی جگہ پر ہوں گے۔ ایٹمی حملے کا وقت: شہر پر ایٹم بم گرتے ہی آپ کو آسمان سے تیز روشنی دکھائی دے گی یا پھر کان پھاڑ دینے والی آواز سنائی دے گی، جس کے فوراً بعد شہر پر قیامت آ جائے گی۔ جس کی نظر اس تیز روشنی پر پڑی وہ اپنی سماعت کھو بیٹھے گا۔ ایک ہی لمحے میں ہزاروں لوگ مر رہے ہوں گے۔ اس وقت اگر تو آپ ایٹمی حملے کی جگہ سے 1 کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں تو میری طرف سے خدا حافظ، اپنی کہانی ختم ہی سمجھیں۔ اس وقت آپ کو کلمہ پڑھ لینا چاہیے، کیونکہ اس وقت آپ کے پاس ہوں گے آخری 1 یا 2 سیکنڈز۔ اس کے بعد آپ کی ہڈیاں تک پگھل جائیں گی اور بھاپ بن کر ایک بلبلے کی مانند آپ ہوا میں اڑ جائیں گے۔ اب ایک اور سینیریو کی طرف جاتے ہیں جس میں آپ کسی ایک ایسے علاقے میں ہیں جو دھماکے کی لوکیشن سے 2 سے 3 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، تو آپ کے لیے خوشی کی خبر ہے۔ اب آپ کو زندہ رہنے کے لیے مزید 10 سے 20 سیکنڈز مل جائیں گے۔ لیکن یہ 10 سے 20 سیکنڈز بھی اس وقت بینیفیشیل ہیں کہ اگر آپ کے علاقے پر بیبی بوم گرا ہے، لیکن اگر ہیوی اٹامک بوم گرا ہو تو کہانی اس سے پہلے ختم سمجھے۔ لیکن ہم 10 سیکنڈز کو لے کر چلتے ہیں۔ یہ آخری 10 سیکنڈز آپ کی زندگی کا فیصلہ کریں گے۔ کہیں چھپ سکتے ہیں تو چھپ جائیں، کہیں بھاگ سکتے ہیں تو بھاگ جائیں، اور اگر کسی بنکر تک پہنچ سکتے ہیں تو پہنچ جائیں۔ نہ گورے سکندر نہ ہے قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے۔ اگر آپ ایٹمی حملے سے بچ نکلتے ہیں اور گاڑیوں کے شیشے، عمارتوں کے ملبے، آسمانی فال آؤٹ، ہیٹ اینڈ شاک ویو سے حفاظت میں رہ بھی گئے تو اب آپ کے سامنے ہیں الفا پارٹیکلز کی ہیوی بمبارڈمنٹ، جو کینسر اور دیگر بیماریوں کا سبب بنے گی۔ اب بات کرتے ہیں ایٹمی حملے کی پہلی رات کی۔ ایٹمی حملے کی پہلی رات تک شہر آگ کی وادی بن چکا ہوگا، سب کچھ جل کر بھسم ہو چکا ہوگا۔ اب محفوظ صرف وہی ہوگا جو اپنے بنکر میں موجود ہوگا۔ فرض کریں ان میں سے ایک آپ بھی ہیں، تو پھر اگلے 3 ہفتوں تک آپ کو اس بنکر میں رہنا ہوگا اور خود کو خود ہی مورل اور ایموشنل سپورٹ کرنا پڑے گا، کیونکہ سچویشن نارمل ہونے تک آپ کا باہر کی دنیا سے رابطہ منقطع ہو چکا ہوگا۔ اگر تو آپ ایٹمی دھماکے سے پہلے ہی بنکر میں موجود ہیں تو پھر وہیں بیٹھے رہیں، لیکن اگر آپ دھماکے کے بعد بنکر میں آئے ہیں تو آپ کو فوراً نہانا ہوگا اور فوراً لباس بھی تبدیل کرنا ہوگا تاکہ الفا پارٹیکلز تابکاری کی وجہ نہ بن سکیں۔ کمیونیکیشن ٹاورز تباہ ہو چکے ہوں گے، لہٰذا اس تباہ کن صورتحال کے بعد اگر آپ سیفلی بنکر سے باہر نکل آتے ہیں تو آپ کو فوراً اس جگہ سے دور نکل جانا چاہیے، اتنا دور کہ جہاں زندگی آپ کا انتظار کر رہی ہو۔ زمین پر فساد پھیلانے والا انسان اگر سمجھ جائے تو زمین پر ایسے بنکر بنانے کی کبھی نوبت
پیش نہ آئے۔